اپنے رب سے دوستی کر لو، یہ وہ ذات ہے جو کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گی۔ اچھے لوگوں میں اچھا رہنا کمال نہیں، بلکہ کمال برے لوگوں کے بیچ اچھا رہنا ہے، کیونکہ آپ کی ثابت قدمی انہیں بہتر بنا سکتی ہے۔ کامیابیوں کے دروازے شروع میں تنگ ہوتے ہیں، کشادہ راہیں انسان کو دھوپ چھاؤں دیکھنے کے بعد ملتی ہیں۔ اگر کسی کو مسکرائیں آپ کے وجود سے وابستہ ہیں تو یقین کریں آپ کا وجود قابل رشک ہے۔ ہم اپنی غلطیوں سے زیادہ اپنی شرافت کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ خاموشی کی بھی ایک حسین دنیا ہوتی ہے، اور اس حسین دنیا میں قدم رکھ کر انسان اپنے رب کو پا لیتا ہے۔ ہماری خواہشیں ہماری قسمت کے آگے سر جھکا لیتی ہیں، پھر ہمارے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا کبھی تمہارا نصیب غلط نہیں لکھ سکتا۔ زندگی میں دو لوگوں پر تبصرہ نہ کرو، جن کو چن لو، جن کو چھوڑ دو۔ بحث کرنا اچھی بات ہے، لیکن بحث کے شروع میں ہی اگر سامنے والے کی عقل کا ایکس رے کر لیا جائے تو بہتر ہے کہ بحث کو مزید بڑھانے سے پہلے ہتھیار ڈال کر سامنے والے کی عقل کو سلام کرتے ہوئے ایک طرف چل دینا چاہیے۔ ایسا کرنے سے کم از کم اپنی عقل کو زنگ لگنے سے بچایا جا سکتا ہے۔ جھوٹ وہ خطرناک بیماری ہے جو عزت کو کھا جاتی ہے۔ حیثیت کا کبھی بھی غرور مت کیجیے، کیونکہ اڑان زمین سے شروع ہو کر زمین پر ہی ختم ہوتی ہے۔ بدترین منافقت جانتے ہو کیا ہے؟ امیر سے ہنس کے ملنا اور غریب سے تکبر سے۔ غصے میں فیصلہ اور خوشی میں وعدہ ہرگز نہ کریں۔ جب سماج کو عقل اور ایمان کی ضرورت نہیں تو رشتوں کا احترام کہاں سے آئے؟ صحیح نیت سے رشتے بناؤ، پھر دیکھنا زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ وقت گزرنے کے ساتھ آپ یہ سیکھتے ہیں کہ غصے کے لمحات میں بولے گئے الفاظ زندگی بھر تکلیف دیتے رہتے ہیں۔ اگر کسی شخص سے تعلق کٹ چکا ہو تو اس کے متعلق اپنی زبان بھی کاٹ دو۔ اداکار وہ ہے جو پوری ایمانداری کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہے، اور تماشائی وہ ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ بے وقوف بننے کا فیصلہ کیا ہے۔ کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو، تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے تمہارا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ تمہارے سامنے پیش کیا ہے۔ طاقت کی ضرورت تب ہوتی ہے جب کچھ برا کرنا ہو، ورنہ دنیا میں سب کچھ پانے کے لیے پیار ہی کافی ہے۔ اچھے رشتے گھڑی کی سوئیوں کی طرح ہوتے ہیں، ملتے ہیں کبھی کبھار لیکن ہمیشہ جڑے رہتے ہیں۔ مکافات عمل کی کوئی خاص شکل نہیں ہوتی، یہ بالکل ویسے ہی واپس آتا ہے جیسا آپ نے کسی کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اچھی یادیں دراصل وہ لمحات ہوتی ہیں جنہیں ہم پوری طرح جیتے ہیں۔ کوشش کریں کہ نسلی لوگوں سے تعلق رکھیں، یہ ناراض بھی ہوں تو عزت اور کردار پہ بات نہیں کرتے۔ ماں باپ کو ساتھ رکھا نہیں جاتا، بلکہ ماں باپ کے ساتھ رہا جاتا ہے۔ زندگی کے 4 بہترین استاد: خالی جیب، ٹوٹا ہوا دل، لوگوں کی بے رخیاں، ناکامیاں۔ سب کچھ عارضی ہے: جذبات، خیالات، منظر، لوگ اور دنیا۔ کچھ حادثے خاموش کر دیتے ہیں، ورنہ گفتگو کس کو نہیں آتی۔ غلط فہمی دور کرنے کا واحد طریقہ بات چیت، گفتگو ہے، اور ہم غلط فہمی کے بعد سب سے پہلے یہی دروازہ بند کرتے ہیں۔ تم کیوں مشکلات کی زندگی پر غم کرتے ہو؟ کیا تمہیں علم نہیں کہ خدا اپنی پسندیدہ لوگوں کو آزماتا ہے؟ اللہ تم پر تمہاری رضا کے راستے تب بند کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے راستے پر دوڑے چلے آؤ۔ وہ تمہاری دعائیں اس لیے اپنے پاس سنبھال لیتا ہے تاکہ تم ان کو التجا لے کر بار بار اس کے روبرو جاؤ۔ وہ اگر آزمائش دیتا ہے تو تمہیں اس پر پورا اترنے کی ہمت بھی دیتا ہے، اور وہ کبھی بھی تمہیں نا امید نہیں ہونے دیتا۔ اگر آپ کسی بات پہ پریشان ہیں تو چلیں کسی اپنے پیار کو دیکھ کر شکر میں مسکرائیں۔
کہ رب کی نعمت اور اس پریشانی میں بھی میرے پاس تو ہے۔ میں نے اداس لوگوں کی ایسی مسکراہٹ کو ہمیشہ خوبصورت پایا ہے، آخر رب کی خاطر جو ہنستے ہیں۔ دعا کرنے کے لیے آپ کو لفظ نہیں ڈھونڈنے پڑتے، آپ کو بس آنکھیں بند کرنی ہوتی ہیں، سر جھکانا ہوتا ہے اور ہاتھ اٹھانے ہوتے ہیں، اور پہنچ کی آنکھ دعائے بارگاہ الہی تک، جہاں سے نہ تو آپ کو خالی ہاتھ لوٹایا جاتا ہے اور نہ ہی آپ کی کوئی بات رد کی جاتی ہے۔ بس دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے مانگنے میں شدت کتنی ہے۔ الفاظ بھی پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں سوچ سمجھ کر ادا کیا کریں، ان میں سے آپ کو ظرف کی مہک آتی ہے۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے، بس تم صبر کرنا، کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزل جنت ہے۔ اپنا اچھا وقت انہی کو دیں جو برے وقت میں آپ کے ساتھ تھے۔ انسان کو بولنا سیکھنے میں 2 سال لگتے ہیں، لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ دلوں پر راج سچائی کرتی ہے، دکھاوے نہیں، جہاں بھی رہیں مخلص رہیں۔ لوگ ہمیشہ دھوکہ غلط انسانوں سے کھاتے ہیں اور بدلہ اچھے انسانوں سے لیتے ہیں۔ رنگ چھوڑتے کپڑے اور رنگ بدلتے لوگ کتنے ہی برانڈڈ کیوں نہ ہوں، دل سے اتر جاتے ہیں۔ صرف مرے ہوئے لوگ ہی نہیں، کبھی کبھی زندہ لوگ بھی لوٹ کر نہیں آتے۔ احساسات مر جائیں تو کوئی نہیں روتا، حالانکہ کہ یہ انسان کے مرنے سے زیادہ اہم معاملہ ہے۔ اعمال سے ٹوٹی ہوئی چیز الفاظ سے نہیں جڑا کرتی۔ نماز میں دعا اور محبت میں وفا بہت ضروری ہے۔ کتابیں پڑھ کر معلومات ملتی ہیں اور والدین کی سن کر تربیت ہوتی ہے۔ اپنا اخلاق اچھا کرو، کیونکہ یہ حسن تو ایک دن ڈھل ہی جائے گا۔ زندگی بہت مختصر ہوتی ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھو، نہ جھگڑے طویل ہونے دو۔ معاف کر دو، کیونکہ معاف کرنا اللہ کو پسند ہے۔ رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ شکر کرنا سیکھو، اتنا ملے گا کہ تھک جاؤ گے۔ دعائیں رد نہیں ہوتیں، بس ہم انتظار نہیں کرتے۔ اللہ ہمیشہ بہترین وقت پر ہمارے لیے بہترین فیصلہ کرتا ہے۔ کچھ اداسیاں کسی کے ساتھ بھی بانٹی نہیں جاتیں، انہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بانٹنے میں ہی سکون ملتا ہے۔ آج انسان پریشان ہے کیونکہ اس کے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہوتا ہے سوائے نماز پڑھنے کے۔ دل بہت دکھتا ہے جب کوئی آپ کو اپنی عادت بنا کر چھوڑ جائے۔ کچھ لوگوں کے لیے مصروف زندگی سے ٹائم نکالنا پڑتا ہے اور کچھ لوگوں کو دل سے نکالنے کے لیے زندگی کو مصروف کرنا پڑتا ہے۔ عبادت کے لیے فرصت کی نہیں، توفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ حرام کی کمائی اگرچہ شکلیں نہیں بگاڑتی، لیکن نسلیں ضرور بگاڑ دیتی ہیں۔ بھروسہ خود پر کرو تو طاقت بن جاتی ہے، دوسروں پر کرو تو کمزور بن جاتی ہے۔ ایک کامیاب انسان انہی پتھروں سے اپنی بنیاد بناتا ہے جو لوگوں نے انہیں مارتے ہوتے ہیں۔ پرسکون وہی ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں۔ بڑوں کو سمجھایا نہیں جاتا، منایا جاتا ہے۔ آپ کی آنکھیں اکثر وہی لوگ کھولتے ہیں جن پر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں۔ لوگوں سے ملتے وقت اتنا مت جھکو کہ اٹھتے وقت سہارا لے کر اٹھنا پڑے۔ معاف کرنے کے بعد معاف کر دینے والی باتیں بھول جانا ہی معافی ہے۔ اپنا فائدہ سوچے بنا سب کے ساتھ اچھا کرو، کیونکہ جو لوگ پھول بیچتے ہیں ان کے ہاتھ میں خوشبو رہ جاتی ہے۔ جتنی نرمی سے کی جائے نصیحت اتنا ہی اثر کرتی ہے۔ ننھے ننھے الفاظ بڑے بڑے گھاؤ لگانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اللہ کے ڈر سے ایک گناہ چھوڑنا لاکھ تہجد اور نوافل سے بہتر ہے۔ ہر شخص کی اپنی کہانی ہوتی ہے، وہ ایسا کیوں ہے، اس کی بھی کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ کسی کو پرکھنے سے پہلے اس کے حالات کا مکمل جائزہ لیا جائے۔
صبر اور برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے، لیکن یہ حدیں سب کے لیے ایک سی بھی نہیں ہوتی، ہر ایک کے ظرف اور درجات کے تحت ہوتی ہیں۔ ذائقے میں ذرا سا کڑوا ہے، ورنہ سچ کا کوئی جواب نہیں۔ بے سکونی کی ایک وجہ یہ بھی ہے انسان اپنی پریشانیوں کا ذکر ان لوگوں سے کرتا ہے جو عقل سے خالی ہوتے ہیں۔ جب انسان سمجھتا ہے کہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، تب وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ کچھ رشتے صرف رشتے نہیں ہوتے، آزمائش بھی ہوا کرتے ہیں۔ جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو، تمہارے رب نے تمہاری سوچ سے بہتر تمہارے لیے سوچ رکھا ہے، اور بے شک ہمارے دلوں کا اصل سکون اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔ اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہر دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور جب وہ دیتا ہے تو ہماری سوچ سے کہیں زیادہ دیتا ہے۔ آپ اللہ والا اسی دن بن جاتے ہیں جس دن آپ کے ہر دوسرے، تیسرے، چوتھے اور پانچویں خیال میں اللہ شامل ہو جاتا ہے۔ اور کامیاب لوگ تو وہی ہیں جو سر کو آسمان کی جانب شکوے کے لیے نہیں، شکر کے لیے اٹھاتے ہیں۔ جب ناخن بڑھ جاتے ہیں تو ناخن ہی کاٹے جاتے ہیں، انگلیاں نہیں۔ بالکل اسی طرح جب کسی رشتے میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو غلط فہمیاں ختم کرنی چاہیے، رشتہ نہیں۔ کسی کے درد کی دوا بنو، زخم تو ہر انسان دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کی تنہا رہنا اس لیے اچھا لگتا ہے کیونکہ اپنا سب کچھ دینے کے بعد بھی انہیں کسی سے کچھ نہیں ملتا۔ رفتہ رفتہ ہر کمی پوری ہو جاتی ہے، جو کمی پوری نہیں ہوتی وہ انسان کی ہے۔ انسان کو انسان گنوا دے تو تلاش کے باوجود ڈھونڈ نہیں پاتا۔ آپ کی خاموشی سامنے والوں کو بہت چن کر دیتی ہے۔ ہر ایک کے لیے مناسب نہیں ہو سکتے، لیکن آپ ہمیشہ ان کے لیے بہترین رہیں گے جو آپ کے مستحق ہیں۔ ضد سے حاصل کی جانے والی کوئی بھی خواہش کبھی خوشی نہیں دیتی۔ احساس زبردستی نہیں ڈالا جا سکتا۔ اگر یہ ممکن ہوتا تو اس دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے، اپنی پسند کے لوگوں کے لیے جذبات بچوں جیسے ہی رکھتا ہے۔ اچھا انسان تو وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا غم تو بھلا دے، مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھلا سکے۔ جب تعلقات میں آزمائش کے سوا کچھ بھی نہ ہو تو بڑے بڑے ظرف والے بھی ہار جاتے ہیں۔ سچے لوگ کبھی نہیں بدلتے، نہ حالات سے نہ مجبوری سے۔ رشتوں کا بھرم وہی رکھ سکتا ہے جس کے پاس سمندر جتنا دل ہو۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی سے لڑائی کریں، بس حق اور سچ بولیں۔ بے شمار دشمن آپ کو اپنے خاندان میں ہی مل جائیں گے۔ جب انسان ایمان کو سامنے رکھ کر فیصلے کرے تو نفس کو اور لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں یہی فیصلے صحیح ہوتے ہیں اور اس کا پتہ آخرت میں چلے گا۔ تم جس بھی جگہ پر ہو اللہ کی مرضی سے ہو، تمہیں کوئی بھی وہاں سے نہیں ہٹا سکتا، اس لیے دل سے دنیا کا خوف نکال کر ایک اللہ پر بھروسہ کرو۔ گناہ نہ کرنا بھی ایک صبر ہے، اور اس صبر میں اکثر لوگ فیل ہو جاتے ہیں۔ وقت گزر جائے گا، کسی کے ساتھ برا سلوک مت کرو۔ ہمیں ہمیشہ یہاں نہیں رہنا ہے، واپس اللہ کے پاس جانا ہے، اچھے بن کر جاؤ۔ حوصلہ بلند رکھو، دکھ کے ساتھ سکھ بھی ہیں۔ نیکیاں کرتے جاؤ، جب تم اعمال نامہ دیکھو گے تو خوش ہو جاؤ گے۔ لوگوں کو ایسی باتیں اور اعمال بتاؤ جن سے ان کو جنت حاصل کرنے میں آسانی ہو۔ ہمیشہ اپنے گناہوں اور دوسروں کی نیکیوں پر نظر رکھو۔ جینے کے لیے اتنی بہادری لازمی ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہو۔ اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو نماز پڑھو، انشاءاللہ اللہ کوئی نہ کوئی راستہ کھول دے گا۔ اچھی چیزوں میں خود کو مصروف نہیں کرو گے تو بری چیزوں میں خود ہی مصروف ہو جاؤ گے۔ جو تمہیں خوشی میں یاد آئے سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو، اور جو تمہیں غم میں یاد آئے
تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ: اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو، اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کرے۔ جس کو تم چاہو اس کو کبھی آزمانا مت، کیونکہ اگر وہ بے وفا نکلا تو دل تمہارا ہی ٹوٹے گا۔ علی رضی اللہ عنہ: دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی ہوتے ہیں۔ جس شخص کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ملتی ہے، کیونکہ ہوا پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کسی دوسرے کے گرنے پر خوش مت ہو، کیا معلوم کل تیرے ساتھ کیا ہوگا۔ کچھ ایسے بن جاؤ کہ تمہیں دیکھنے والے تمہاری تربیت کرنے والے کے حق میں دعائیں کریں۔ فکر آخرت وہ چیز ہے جو انسان کو ہر جگہ ہر شر سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ دل کے اندر اتنی جگہ پیدا کرو کہ تمہارے اس دل میں دوسروں کے راز سما جائیں۔ آمین۔